بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے دانتوں سے ناخن کاٹنے اور ان دو اور کاموں سے منع فرمایا ہے، لیکن جانے انجانے میں آج ہر انسان ان کاموں کو انجام دے رہا ہوتا ہے اور اسے پتہ بھی نہیں ہوتا۔ ناظرین، اپنے دانتوں سے ناخن کاٹنا ایک نہایت ہی عجیب اور غلیظ عمل ہے۔ اس عمل سے انسان ایک جاہل اور گنوار انسان لگتا ہے، اور جو لوگ اس عمل کو انجام دے رہے ہوتے ہیں تو لوگ انہیں حقارت کی نظر سے دیکھتے ہیں، اور اس عمل کو لوگوں کے درمیان ایک معیوب عمل سمجھا جاتا ہے۔ اسی لیے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ اپنے دانتوں سے اپنے ناخن مت کاٹا کرو۔ اب اگر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اس کام سے منع فرمایا ہے تو ایک مسلمان ہونے کے ناطے ہمارا یہ فرض بنتا ہے کہ ہم اس عمل کو ترک کر دیں۔ ہم سب یہ جانتے ہیں کہ جس بات سے اللہ اور اس کا رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہمیں روکتے ہیں، اس میں کہیں نہ کہیں حکمت ضرور چھپی ہوتی ہے، اور اس کام کو انجام نہ دینے سے ہمیں ہی فائدہ ہوتا ہے۔ مثال کے طور پر اسلام میں سور کا گوشت حرام قرار دیا گیا ہے، لیکن سوچنے کی بات تو یہ ہے کہ اس کے حرام ہونے کی وجہ کیا ہے؟ تو ناظرین، اسلام اور جتنے بھی اللہ کی طرف سے اتاری گئی شرعیت ہیں جیسے عیسائیت اور یہودیت، ان سب میں سور کے گوشت کو حرام قرار دیا گیا ہے، اور اس کی سب سے بڑی وجہ یہ ہے کہ اس کے گوشت میں سیچوریٹڈ فیٹس اور ٹرانس فیٹس زیادہ ہوتے ہیں، جو کہ صحت کے لیے سب سے زیادہ خطرے کا باعث بنتے ہیں۔ یعنی یہ فیٹس انسان کی صحت کو خراب کرتے ہیں، اور یہی نہیں بلکہ خنزیر کے گوشت کے استعمال سے کئی ساری بیماریاں جنم لیتی ہیں، جن میں موٹاپا، شوگر اور کینسر اور متعدد اقسام شامل ہیں۔ اور بات صرف یہیں تک محدود نہیں ہے، بلکہ اس سے اور بھی کئی ساری بیماریاں جنم لیتی ہیں۔ اور یہ بھی کہا جاتا ہے کہ سور کا گوشت انسان کو بے غیرت بنا دیتا ہے۔ وہ اس لیے کہ انسان جو بھی چیز کھاتا ہے اس کا اثر انسان کے دل اور دماغ پر ہوتا ہے۔ اب سور کی شکل ہی اتنی غلیظ اور ناقابل برداشت ہوتی ہے کہ اسے کھانا تو دور کی بات، اس کے قریب کھڑے ہونا بھی انسان معیوب سمجھتا ہے۔ یہ ایک نہایت ہی جنگلی خونخوار، لالچی اور بدبودار جانور ہوتا ہے۔ اس لیے اللہ اور اس کے رسول حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ہمیں اس کا گوشت کھانے سے منع فرمایا ہے، کیونکہ وہ جانتے ہیں کہ اگر ہم خدا نخواستہ اس کا گوشت کھائیں گے تو اس گوشت کی خصوصیات ہمارے اندر بھی آ جائیں گی، جیسا کہ لالچ، جنگلی پن اور بدبودار، اور اس کی وجہ سے سور کو اسلام میں حرام قرار دیا گیا ہے۔ اس لیے اللہ اور اس کا رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جس کام سے بھی ہمیں منع فرماتے ہیں، اس میں ہمارے لیے ہی فائدہ ہوتا ہے۔ اب اگر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ہمیں اپنے ناخن دانتوں سے کاٹنے سے منع فرمایا ہے تو اس میں بھی کوئی نہ کوئی حکمت ضرور ہوگی۔ اگر ہم انٹرنیٹ پر دیکھیں تو ہمیں کئی ساری ایسی بیماریاں مل جاتی ہیں جو ہمارے دانتوں سے ناخن کاٹنے کی وجہ سے جنم لیتی ہیں۔ مثال کے طور پر جب آپ اپنے ہاتھوں کی انگلیوں کے ناخن اپنے دانتوں سے کاٹ رہے ہوتے ہیں تو اس وقت بیکٹیریا آپ کی انگلیوں سے آپ کے منہ میں منتقل ہو رہے ہوتے ہیں، جو کہ پیٹ کے درد کا باعث بنتے ہیں اور ہمارے ہاضمے کے سسٹم کو متاثر کرتے ہیں۔ اس کے علاوہ دانتوں سے ناخن کاٹنے کی وجہ سے کئی سارے منہ کے مسائل بشمول جبڑے میں درد اور مسوڑ سے خون ہونا بھی شامل ہے۔ ناظرین، دوسری چیز جس سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے منع فرمایا ہے وہ ہے حمام میں مسواک کرنا، یعنی نہاتے وقت غسل خانے میں مسواک کرنا۔ ناظرین، ویسے تو مسواک کرنے کے انگنت فائدے ہیں،
جیسا کہ مسواک کرنا سنت بھی ہے۔ ویسے تو مسواک کرنے کے ان گنت فائدے ہیں، جیسا کہ مسواک کرنا سنت بھی ہے، جس سے ہمیں اس عمل کو کرنے سے ثواب بھی ملے گا، اور ساتھ ساتھ ہمارے دانت، ہمارے مسوڑے بھی صحت مند رہتے ہیں، اور ہمارے دانت کئی ساری بیماریوں سے بچے رہتے ہیں۔ لیکن ناظرین، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے حمام میں یعنی غسل خانے میں یا باتھ روم میں مسواک کرنے سے منع فرمایا ہے۔ اب جب کہ ہم سب کو اس بات کا علم ہے کہ اللہ اور اس کے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ہر حکم میں کوئی نہ کوئی مصلحت اور کوئی نہ کوئی حکمت چھپی ہوتی ہے، تو اس عمل سے روکنے کا بھی مقصد یہی ہوگا کہ انسان بیماریوں سے بچا رہے اور صحت مند رہے، کیونکہ نہاتے وقت غسل خانے میں جب آپ مسواک یا برش کرتے ہیں تو اس وقت جو بیکٹیریا اس ہوا میں موجود ہوتے ہیں وہ آپ کے منہ میں داخل ہو جاتے ہیں، جس سے کئی ساری بیماریاں جنم لے سکتی ہیں، جو کہ آپ کی صحت اور آپ کے دانتوں کو نقصان پہنچا سکتی ہیں۔ اور اگر آپ کے گھر میں حمام اور بیت الخلاء ایک ہی ہیں یا ایک ساتھ بنے ہوئے ہیں، پھر تو آپ کو ہرگز اپنے دانت وہاں صاف نہیں کرنے چاہیے، کیونکہ اس ہوا میں اور بھی زیادہ بیکٹیریا اور بیماریاں ہوں گی، کیونکہ اس فضا میں پخانے کے جراثیم بھی موجود ہوں گے، جو کہ آپ کے دانتوں اور آپ کے جسم کے اعضاء کو نقصان پہنچا سکتے ہیں۔ اس لیے ایک مسلمان کو چاہیے کہ وہ اپنے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور اپنے آقا کا حکم ماننے اور ان کے کاموں کو انجام نہ دے جن سے انہوں نے منع فرمایا ہے۔ تیسری چیز جس سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے منع فرمایا وہ ہے مسجدوں میں تھوکنا۔ ناظرین، بے شک مسجد اسلام میں ایک الگ ہی مقام رکھتی ہے اور اسے اللہ تعالیٰ کا گھر تصور کیا جاتا ہے، اس لیے ہر انسان اس میں 5 وقت نماز ادا کرتا ہے، کیونکہ اس سے زیادہ کوئی اور پاک جگہ ہو ہی نہیں سکتی۔ لیکن پھر بھی کئی انسان مسجدوں میں کھڑے ہو کر تھوک رہے ہوتے ہیں، جس سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے سختی سے منع فرمایا ہے۔ کیونکہ مسجد عبادت کی جگہ ہے اور اللہ کا گھر ہے، تو کسی بھی مسلمان کو اس پاک جگہ پر تھوکنا نہیں چاہیے، کیونکہ اس سے اس پاک گھر کی اور اس پاک جگہ کی بے حرمتی ہوتی ہے۔ اس لیے مسلمان ہونے کے ناطے سے ہمارا فرض بنتا ہے کہ اپنے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی کہی ہوئی باتیں مانیں اور ان پر عمل کریں، اور کبھی اس عمل کو دوبارہ نہ دہرائیں۔ ناظرین، یہ 3 کام یعنی دانتوں سے ناخن کاٹنا، حمام میں مسواک کرنا اور مسجدوں میں تھوکنا، ان کاموں کو آپ میں سے اکثر لوگ سر انجام دیتے ہوں گے، یا پھر کبھی نہ کبھی آپ ایسا ضرور کیا ہوگا۔ اگر کر لیا ہے تو آگے اس عمل کو نہ دہرانے کی کوشش کریں، کیونکہ ان اعمال سے یعنی حمام میں مسواک کرنے سے، دانتوں سے ناخن کاٹنے سے آپ کئی بیماریوں کا شکار ہو سکتے ہیں، جیسا کہ آپ کے دانت وقت سے پہلے ہی گرنا شروع ہو سکتے ہیں۔ تو زندگی میں آگے چل کر کبھی بھی اس عمل کو نہ دہرائیں۔ اور اکثر لوگ مسجد میں تھوکتے ہیں، تو ایسے لوگوں کو چاہیے کہ ایسی گھٹیا عمل کو کبھی نہ کریں، کیونکہ مسجد ایک پاک جگہ ہے، نماز پڑھنے کی جگہ ہے، قرآن پڑھنے کی جگہ ہے۔ مسجد ایک پاک جگہ ہے، نماز پڑھنے کی جگہ ہے، قرآن پڑھنے کی جگہ ہے، اور وہاں ایسے برے کام زیب نہیں دیتے، اور مسجد اللہ کا گھر ہے۔ ہمیں چاہیے کہ اللہ کے گھر کو پاک اور صاف رکھیں، نہ کہ اس میں تھوکتے پھریں۔ اللہ پاک ہمیں دین کی سمجھ بوجھ نصیب عطا فرمائے۔ ناظرین، اگر آپ کو ویڈیو اچھی لگی ہو تو اپنے کمنٹ باکس میں اللہ تبارک و تعالیٰ کے 99 ناموں میں سے ایک نام ضرور تحریر فرمائیں۔ ایسی ہی ویڈیوز دیکھنے کے لیے ہمارے چینل کو سبسکرائب فرمائیں۔